آگے چلیے. سعید اسد صاحب اپنے سلیپالے کے ذریعے کہلواتا ہے کہ بدقسمتی سے مولوی الیاس گھمن نے اس کو ایک نیا رخ دے دیا اور کہا کہ اتحاد کی بات بعد میں کیجئے، ہمارے اکابر کی کتابوں میں جو گستاخانہ مواد ہے اس پر بات کیجئے. پروفیسر سعید اسد صاحب یار کچھ تو جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے، کچھ تو آدمی کم سے کم اپنی عمر کا لحاظ کر لے، اپنی داڑھی کا لحاظ کر لے. آپ لوگ میں اگر جرت ہے، کوئی حیا ہے، کوئی شرم کا مادہ ہے، آپ لوگ اگر سمجھتے واقعی یار آپ میں کوئی سچائی کا کوئی مادہ ہے، تو یہ بات ہے استاد جی کی دکھاؤ کہ استاد نے کہیں یہ کہا ہو کہ نہیں جی ان باتوں کو چھوڑے، پہلے گستاخانہ عبارتوں پر بات کرتے ہیں. یہ الفاظ کہیں دکھائے. ہاں اگر ہم نے عبارتوں کی بات کی ہے اور اس پر ہم قصوروار ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چلے آپ نے یہ باتیں نہیں کی تو ہم نے جھوٹ بولے، لیکن عبارتوں کی بات تو کی ہے، اگر عبارتوں کی بات کرنے پر ہم قصوروار ہیں تو اللہ کے بندے یہ باتیں تو خود تم لوگوں نے کی تھی. پروفیسر سعید اسد صاحب، میں نے کہا آپ کی دو زبانیں، پہلے آپ نے مولانا استاد جی کو فون کیے، مولانا زید الراشدی صاحب کے پاس گئے، مولانا ترجمیل صاحب کے پاس گئے، پھر ہمارے پاس آئے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 3 بنیادی اختلافات ہیں. نمبر 1 آپ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، نمبر 2 آپ ہم پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور ہمارا آپ سے ایک اختلاف ہے کہ آپ کی کچھ گستاخانہ عبارتیں یا آپ کی کچھ عبارتوں پر فتوے لگے ہوئے ہیں. تو یہ عبارتوں والا مسئلہ تو آپ بنیادی مسائل میں سے لے کر آئے تھے، اصولی اختلاف میں سے لے کر آئے تھے، اور اپنی طرف سے صرف اسی مسئلے کو پیش کیا ہے. آپ جب پیش کریں تو بات بالکل ٹھیک، آپ اتحاد کے داعی بن رہے، اور ہم جب کہیں کہ آپ ہمارے اکابر پر فتوے لگاتے، پھر اتحاد کی باتیں کرتے، عبارات پر فتوے لگاتے، پہلے یہ مسئلہ ہو جائے تو آپ کہتے نہیں یہ تو اتحاد میں رخنہ اندازی کر رہے ہیں، یہ تو بات کو نیا رخ دے رہا ہے. تو یہ نیا رخ ہم نے نہیں دیا، ہم نے آپ ہی کے رخ کو آپ کے سامنے پیش کیے. آپ ذرا پروفیسر سعید صاحب کی پہلی والی زبان ملاحظہ فرمائیں، جو پہلی والی زبان تھی اس میں عبارات شامل تھی، اور اب جتنے حوالے کے ذریعے سے جو دوسری زبان پیش کی اس پر عبارات پر ناراض ہو رہے ہیں. آپ پروفیسر سعید کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جو بنیاد ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے اور دوسرے ساتھی دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات، ان کے اصل جھگڑے 3 ہیں. 2 الزام ہم پر لگتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں. ایک الزام ہماری طرف سے ہے، ہمارے بزرگوں نے ان پر فتویٰ لگایا ہے کہ آپ کے بزرگوں کی بعض عبارات ایسی ہیں جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین پائی جاتی ہے. آگے چلیے. پروفیسر سعید صاحب اپنے لیپالے کے ذریعے کہلواتا ہے کہ یہ عبارات کے ہوتے ہوئے بھی ہر محاذ پر متفق ہوئے، ملی یکجہتی کونسل، ختم نبوت وغیرہ کے مسائل پر ہم متفق تھے. تو اب جی مولانا گھمن صاحب اس عبارات کو کیوں لے کر آئے؟ کیا جب تحریک ختم نبوت چلی تھی اس وقت علماء دیوبند نے وداعت طلب کی تھی؟ اور خدا کے بندو، یعنی پروفیسر سعید صاحب اس ملاقات کے بعد تو مجھے لگتا ہے آپ عقل سے بھی فارغ ہو چکے. عقل بھی آپ کی، یہ عمر ویسے آپ کی عقل سے فارغ ہونے کی ہے، لیکن اس ملاقات کے بعد تو شاید عقل سے فارغ ہو چکے. اور 1-2 بیانات ہمارے مزید ہے تو آپ کو وہ بریلی جانے والے کام کرو. وہ لغت کے اندر بریلی کا معنی لکھا ہوا ہے کہ جی کسی زمانے میں جب آدمی پاگل ہو جاتا تو بریلی میں بہت بڑا پاگل خانہ تھا، تو کہتے تھے بریلی جانے والے کام کریں، پاگلوں والے کام کریں. تو امید یہ رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی جلد بریلی کا ویزا لینا پڑے گا اور بریلی جانے والے کام کرنے پڑیں گے. اور خدا کے بندے سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے کہ پروفیسر سعید اسد صاحب آج آپ ہمارے پاس آئے اتحاد کے لیے اور کہتے ہیں شرک کا مسئلہ ہے، بدعت کا مسئلہ ہے، عبارات کا مسئلہ ہے، تاریخ آزادی چلی، تاریخ ختم نبوت چلی، تاریخ ناموس رسالت چلی، نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، غرض 200 تحریکیں چلی، متحدہ مجلس عمل بنی، ملی یکجہتی کونسل کے آپ خود دائیں کہ جی میں اس کا چیئرمین ہوتے فلاں. یہ سارے اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی ہماری یہ تحریکیں چلی کہ نہیں چلی؟ ہم مرزائیوں کے خلاف متحد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم باطل قوتوں کے خلاف متحد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان ساری اختلافات کے باوجود بھی ہم نے ان اختلافات کو ایک طرف رکھ کے جو بڑا دشمن تھا اس کے خلاف محاذ آرائی کی. تو آج آپ کو کون سی تکلیف ہو گئی ہے؟ آج آپ کو کون سے اختلاف پریشان کر رہے کہ اب آپ کہہ رہے کہ نہیں
ملحدین کے خلاف اگر ہم نے کام کرنا ہے تو پہلے ان مسائل کو حل کرنا ہے. جب مرزائیوں کے خلاف ان مسائل کے ہوتے ہوئے کام ہو سکتا ہے تو اب آپ نے کون سی پھکی کھا لیے کہ جنہیں اب کے بعد تو پہلے یہ عبارات حل ہوں گی، اس کے بعد پہلے یہ اختلافات حل ہوں گے. تو اللہ کے بندے، یہ سوال تو ہمیں آپ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن بات وہی، چونکہ اب آپ کا دماغ آپ کا ساتھ چھوڑ چکا ہے. اب آپ کو یا تو وہی آپ کی دو زبانیں کہ پہلے کچھ کہہ رہے تھے اور پھر کچھ کہہ رہے تھے، یا یہ کہ آپ عقل سے تو ویری فارغ تھے، اب تو بالکل دماغی سے فارغ ہو گئے. آگے چلیے. پھر سید اسد صاحب کہتے ہیں کہ ان کی دو زبانوں کی میں مثالیں دے رہا ہوں. اب پروفیسر سید اس یہ جو اپنے لیپالے کے ذریعے کہلوا رہے کہ جی مناظرے تو کئی اشروں سے ہو رہے اور جی ہو، لیکن اس کا کوئی مثبت نتیجہ پڑھے لکھے طبقے پر ظاہر نہیں ہوا. اب ایک طرف آپ اپنے لیپالے کے ذریعے کہلوا رہے کہ مناظروں کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، خود ممبر پہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے کہ جی مناظروں سے توڑ پیدا ہوتا ہے، ضد پیدا ہوتی ہے. اور آگے ہم انشاءاللہ آپ کی آڈیو کال پیش کریں گے. آپ نے خود استاد جی کو فرمایا نہیں، مناظرہ تو کرنا ہی نہیں ہے، مناظرہ تو کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دو تین تاریخاں دس دیو نا جی. جی اور پھر میں دیکھ کے تیاری تو میں تو کوئی تاریخ سے مطلع کر دیں گے جناب، میں آ جاؤں گا جناب. جی بالکل ٹھیک. تسی ایک اگلا مہینہ لیکن وہ پھر رش نہ ہو. نہیں رش کیوں ہوئے گا؟ بس میں تو تسی رش دی لوڈ نہیں مطلب میں وہاں یا میری میں گزارش سن لو، میں وہاں جی میری اپنی ٹیم میں شاگرداں دی میرے دوست نے ایک ہی عمومی رش وہ تو کدی نہیں آئے گا، رش نہیں آئے گا. باقی جڑا ساڈا کنے ساتھی وہ 5 آخ لوگ ہیں 10 آخ لوگ ہیں جنہیں تو سنو جی میں کہ ایک ہوتا ہے عمومی اجتماع مناظرہ، وہ نہیں مناظرہ کرنا ہو جائے گی خاص، کیونکہ مناظرہ تک کرنا بھی نہیں ہے جی خاص نہیں. پہلے آپ یہ کہہ رہے، آپ خود اس بات اقرار کریں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا، مناظروں سے مثبت نتیجے نہیں نکلتے، مناظروں سے ضد پیدا ہوتے، مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے. اور اب آپ چیخ رہے کہ نہیں جی مناظرے کرو، جی ہمارا مناظرہ طے ہوا تھا، ہم نے مناظرہ کرنا تھا، جی مولانا الیاس گومن صاحب نمائندگی نہیں لے کر آئے، مناظرے سے بھاگ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. یہ دو زبانیں کب تک؟ ایک طرف کہتے ہیں مناظروں سے کوئی فائدہ نہیں، اور اب اپنے لیپالک کے ذریعے پوری ویڈیو میں آپ نے یہی بات کروائی ہے کہ جی ہمارا تو مناظرہ طے تھا، ہمارا تو مناظرہ طے تھا، ہم نے تو گستاخانہ باتوں پہ الیاس گومن صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنا تھا، وہ مناظرے سے نس گئے، مناظرے سے دوڑ گئے، وہ آئے نہیں. تو یہ دو زبانیں کیوں؟ آگے چلیے. آپ کی انہی دو زبانوں کی میں مزید چند مثالیں دے رہا ہوں. پروفیسر سید اسد صاحب وہی جھوٹ کی جو لت آپ کو پڑی ہوئی ہے وہ چھوٹنے والی نہیں ہے، اور اس پر کوئی حیرانگی والی بات بھی نہیں. جن کے امام مکہ اور مدینہ جا کر جھوٹ بولتے ہوئے نہ شرمائے تو ان کے حوالی اگر آج کراچی آج پنجاب میں بیٹھ کر اگر جھوٹ بولے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ اس نے اپنے لیپالک کے ذریعے کہلوایا کہ سید اسد صاحب تو اتحاد کے لیے آئے تھے، لیکن مولانا الیاس گومن صاحب نے اصرار کیا کہ میں مناظرہ ہی کرنا چاہوں گا. بار بار کہا کہ میرے سے مناظرہ کرے، بار بار کہا میرے سے مناظرہ کرے. میں کہا سید اسد صاحب کچھ خدا کا خوف کرو، اگر ہے کچھ خدا کا خوف کرو. بار بار تو کیا، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اس پوری نشست کے اندر استاد جی کا کوئی آدھا بار، پورا بھی نہیں، ایک بار بھی نہیں، آدھا بار کا کوئی لفظ دکھا دے، کوئی جملہ دکھا دے استاد جی نے یہ کہا کہ نہیں میں اتحاد نہیں کرنا چاہتا، میں تو مناظرہ نہیں کروں گا. بہرحال جب مولانا الیاس گومن صاحب نے اس کا اصرار کیا کہ میں مناظرہ ہی کرنا چاہوں گا اور اپنے اکابرین کی عبارات کا دفاع کرنا چاہوں گا، تو سید اسد صاحب نے مولانا الیاس گومن صاحب کی اس فرمائش کو یہ سوچتے ہوئے قبول کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گومن صاحب بات کو گھما کر یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کریں کہ سید اسد صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے، میں نے بار بار کہا میرے سے مناظرہ کریں، اور سید اسد صاحب مناظرہ سے دوڑ گئے. اتنا بڑا جھوٹ یار کہ ایک بار نہیں بار بار اصرار کرتے کہ میں تو مناظرے کروں گا، میں تو مناظرے کروں گا، میں تو مناظرے کروں گا. کچھ آدمی کو حیا کرنی چاہیے. یہ وہ پچھلا والا دور نہیں ہے کہ جی آپ جھوٹ بولتے رہے اور اب آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ویڈیو کا دور ہے، اب آڈیو ریکارڈنگ کا دور ہے، اب ایک ایک لفظ پر پکڑ ہوتی ہے، ثبوت سامنے موجود. آپ میں اتنے بھی یعنی آدمی جب بے حیا باش ہر چے خواہی کنن، بے حیا آدمی نے بے حیا ہی رہنا ہے. آدمی میں اتنی شرم نہیں کہ یار میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں، کل کو لوگ کھڑے ہو جائیں گے مجھ سے ثبوت مانگیں گے تو میں ثبوت کہاں سے دوں گا. لیکن ظاہر ان کے نزدیک تو مجھے لگتا ہے کوئی فرقے خطابیہ والے جن کے ہاں جھوٹ بولنا عین ثواب ہوتا ہے. بہرحال تو یہ ثبوت آپ نے پروفیسر سید اسد صاحب دینا ہے، اور مرتے مرتے مر جائیں گے لیکن یہ ثبوت نہیں دے سکتے. بالکل آپ کا جھوٹ ہے
کے ذریعے سے سعید اسد نے یہ کہلوایا کہ جی مولانا گھمن صاحب نے جب بہت اصرار کیا تو جی ہمارے امام المناظر نے یہ لکھ کر دے دیا کہ میرا یہ یقین ہے کہ مولانا احمد خان آپ کی جن اکابر کو کافر کہا میں ان کو ویسا ہی کافر سمجھتا ہوں. یہ بھی سعید اسد صاحب کا بالکل چٹا جھوٹ ہے، بالکل سفید جھوٹ ہے. استاد جی نے جب یہ باتیں رکھی تھی تو پہلے وہ لیتا والا اللہ کرتے رہے، نہیں جی یہ تو دیکھیں جی یہ تو عاقبت کا معاملہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سعید اسد صاحب نے فتویٰ نہیں لگایا، پہلے کہا یہ عاقبت کا معاملہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب اس نے گزارش کی کہ بھائی نہیں آپ کا اصل موقف کیا ہے وہ موقف ہمارے سامنے پیش کرے. اس کے بعد پھر وہ کہتا اچھا جی وہ فلاں جگہ فتویٰ فلاں طریقہ آپ کیا کہتے ہیں وہ بولے. اور پھر آخر جب دیکھا کہ جی میری تو کوئی جان چھوٹنے والی ہے نہیں، لہذا اس کے بعد پھر لکھ کر دیتے کہ جی میں بھی ان کو کافر سمجھتا ہوں. پہلے کہتے ہیں عاقبت کا معاملہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اب کہہ رہے کہ نہیں جی میں کافر کو کہتا ہوں. جب اللہ بہتر جانتا تھا تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ کافر ہے؟ اور اگر کافر تھا تو پھر آپ نے اللہ کی طرف اس امر کو کیوں سپرد کیا؟ لہذا یہ بھی آپ کا بالکل جھوٹ ہے کہ انہوں نے فوراً لکھ کر دیا کہ جیسا احمد خان صاحب سمجھتے میں بھی ایسا کافر. پہلے یہ لیتا والا اللہ سے کام لیتے رہے، پہلے کافر کہنے کو تیار نہیں تھے، پہلے تو کہتے عاقبت کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ بھی ان کی دو زبانیں، پہلے کچھ اور پہلے کچھ. آپ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں ان کی اسی حوالے سے. میں آپ سے پوچھوں آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا اللہ تعالیٰ. نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں مولانا ہم نے بات، میں آپ سے پوچھوں آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دیکھیں مولانا ہم نے بات. آگے چلیے. اس گفتگو کے اندر جب سعید اسد صاحب سے ہم نے لکھوایا کہ آپ لکھیں ہمارے اکابر کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ اور فقیہ الاسد مولانا شیبہ گنگوئی صاحب رحمہ اللہ اور عمدۃ المحدثین مولانا خیر سانپوری صاحب رحمہ اللہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ کے نام لکھے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، کافر ہے یہ. اور بھائی کن کتابوں میں گستاخی کی ہے تو 3 کے نام لکھے، حفظ الایمان، تحذیر الناس اور جناب جی ابراہیم قاتیہ، اور اس پر دستخط کر دیے. ہم نے اسی وقت کہا کہ بھائی حسام الحرمین تو آپ نے چھوڑ دیے، وہ فتاوی رشیدیہ یا جو مولانا گنگوئی صاحب پر جو فتویٰ تھا فتوے کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں ایک فتویٰ دیا ہے وہ کہاں گیا؟ جی چھوڑے اس کو، چھوڑے اس کو، چھوڑ. استاد جی نے اسی پر بات کی اپنی ویڈیو میں کہ یہ ایک ایسی بات تھی جو آپ انشاءاللہ مناظرے میں ہم آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا بھنڈ مار کے گئے. لیکن اب ان کے حوالے کہتے جی آپ نے کیا بتانا ہے، ہم آپ کو بتاتے کہ ہم نے فتاوی رشیدیہ کا نام کیوں نہیں لکھا. فتاوی رشیدیہ کا نام اس لیے لکھا کہ جی فتاوی رشیدیہ آپ کیا غیر معتبر ہے. او عقل کو ہاتھ لگاؤ پروفیسر صاحب، کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ. بھئی فتاوی رشیدیہ اگر ہمارے غیر معتبر ہے تو پھر غیر معتبر کتاب پر آپ نے فتویٰ کیسے دے دیا؟ آپ نے جس کو پروفیسر سعید اسد کو آل حدیث میں داخل کرنے کے لیے جس کاشف اقبال مدنی کو بٹھایا تھا، اس کاشف اقبال مدنی نے دیوبندیت کے بطلان کے انکشاف میں جگہ جگہ فتاوی رشیدیہ کے حوالے دیے، اور اس کتاب پر لکھا کہ میں نے اس کے اندر دیوبندیوں کے مستند کتابوں کے حوالے دیے. آپ جب کتاب لکھے تو فتاوی رشیدیہ مستند ہو جائے، اور جب اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو جی ہم اس لیے پیچھے ہٹ رہے کہ یہ غیر مستند ہے. یہ مستند نہیں ہے. یہ 2 زبانیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے خلاف آج تک 100 سال سے فتاوی رشیدیہ کو پیش کرنے، اور اتنا بڑا فتویٰ اس کی بنیاد پر تھی کہ من شک فی کفر و عذابہ فقط کفرا، جو اس فتوے میں شک کرے جو ہمارے عالت نے مولانا گنگوئی صاحب پر لگائے وہ بھی کافر ہے. اتنا سخت فتویٰ، اتنا بڑا فتویٰ، اور دلیل کیا؟ جی یہ غیر معتبر کتاب پر لگا دیا فتویٰ. یار کوئی انتہا ہوتی ہے جہالت کی، کوئی انتہا ہوتی ہے افتراء کی، کوئی انتہا ہوتی ہے ہر درمی پر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایک طرف تو کہتے ہیں ہمارے عالم بڑے محتاط آدمی تھے، بڑے سارے ما لہا و ما علیہ کو دیکھ کر جی وہ فتوے لگاتے تھے، اور اس طرف اب خود 100 سال بعد جب اس فتوے کو ثابت نہیں کر سکے، 100 سال سے علماء دیوبند یہ چیخ رہے ہیں کہ جو احمد خان صاحب نے حسام الحرمین پر جو فتویٰ لگایا ہے وہ فتویٰ ثابت کریں، اس فتوے کا کوئی ثبوت دیں، اس فتوے کا دنیا میں کوئی وجود ہے تو پیش کریں. آج جب ان کو عقل آئی تو کہ وہ جو معتبر تھی، جب غیر معتبر تو پھر فتویٰ کیسے لگا لیا؟ اور جب غیر معتبر ہے تو پھر آپ نے کتابوں میں حوالے کیوں دیے کہ جی دیوبندی کی معتبر کتاب ہے، دیوبندی کی معتبر کتاب ہے؟ آئیے ہم آپ کے سامنے وہ فتویٰ پیش کریں اور وہ عبارت پیش کریں کہ جس کی بنیاد پر مولانا احمد خان صاحب نے مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور آج جس عبارت سے پیچھے ہٹ کر پروفیسر سعید اسد نے مان لیا کہ یہ حسام الحرمین جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس کے لکھنے والا 1 نمبر کا کذاب آدمی ہے، 1 نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، اور اتنا غیر محتاط آدمی کی غیر معتبر کتابوں پر فتوے دے دیتا ہے. یہ حسام الحرمین میرے پاس صفحہ نمبر 22 ہے.
اس میں مولا گنگوئی صاحب نمبر پر کیا فتویٰ منسوب کرتے ہیں کہ من یکذب اللہ تعالی بالفعل ویسر انہ سبحانہ وتعالی قد کذب وصدرت منہ حاج العظیمہ فلا تنسبوا الى فسق فضلا عن ضلال فضلا کفر فان کثیر من الائمة قد قالوا بقیلہ وانما قصار امری انہ مخطئ فی تعویلہ. ترجمہ خود صاحب نے دیا ہوا ہے. ترجمہ کیا دیا ہوا ہے کہ صاحب لکھے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا، یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو، اس لیے کہ بہت سے امام ایسے ہی کہہ چکے جیسا اس نے کہا، اور بس نہایت کار یہ کہ اسے تعویل میں خطا کی. یہ صفحہ نمبر 82 ہے. اس صفحہ نمبر 82 پر آپ نے مولا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی طرف یہ فتویٰ منسوب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بالفعل جھوٹ بولنے والے کو فاسق نہیں کہا. آپ میں اگر جرت ہے تو فتاوی رشیدیہ سے یہ فتویٰ نکال کر دیں. فتاوی رشیدیہ کے معتبر غیر معتبر ہونے کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے وجود تو ثابت کرو، پہلے بندہ تو ثابت کرو کہ بندہ بھی کوئی دنیا میں ہے کہ نہیں. اب ہے کون وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. بھائی پہلے یہ جھوٹا فتویٰ تو ثابت کرو کہ کس کتاب کے اندر ہے، پھر وہ کتاب معتبر ہے یا غیر معتبر، پھر ہم دیکھیں گے. پھر میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں. آج آپ کہتے ہیں کہ جی کتاب معتبر نہیں، تبھی ہم نے پیش نہیں کی. یہ آپ کے استاذ بھائی کی کتاب ہے، یہ آپ کے استاد اشرف سیالی کا بیٹا ہے، عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، یہ اس کا حصہ اول ہے. یہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا بندہ ہے، آپ کے استاذ کا بیٹا ہے. یہ فتاوی رشیدیہ کے بارے میں، فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتا ہے. فتاوی رشیدیہ کی اسی عبارت کو نقل کرتے صفحہ نمبر 209 پر، اسی فتوے کو صفحہ نمبر 209 پر. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 209 پر، اور وہاں صاف فتاوی رشیدیہ کا حوالہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ جو حسام الحرمین میں، یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے. فتاوی رشیدیہ کے الفاظ ہے، یہ بریکٹ میں فتاوی رشیدیہ لکھا ہوا ہے. آگے چلے، آگے جب اس آگے بھی یہ دیکھیں رشید احمد گنگوئی صاحب، اور آگے کوئی نام کوئی سن وغیرہ لکھا ہوا ہے. آپ کے اس بڑے نے، آپ کے جو استاذ کے بیٹے ہیں، جن کی فکر کے آپ دائی تھے اور جن کی حمایت کرنے پر خود آپ کے مسلک سے آپ پر فتوے لگے، آگے انشاءاللہ آ جائیں گے، یہ اس فتوے کو فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے نقل کر رہا ہے. آپ کا استاذ بھائی جب کتاب لکھے تو فتاوی رشیدیہ معتبر ہو جاتی ہے. ہم پر جب الزام لگانا فتاوی رشیدیہ معتبر ہو جاتی ہے. ہم پر جب کفر کا فتویٰ لگانا فتاوی رشیدیہ معتبر ہو جاتی ہے. ہمیں جب لوگوں کے درمیان بدنام کرنا فتاوی رشیدیہ معتبر ہو جاتی ہے. اور جب میدان مناظرہ میں اسے ثابت کرنا ہوتا ہے، جب سامنے والے کے سامنے اس الزام کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو جی فتاوی رشیدیہ غیر معتبر. تبھی ہم نے دین. بہت اچھی بات بھائی، بہت اچھی بات. بہرحال الحمدللہ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو آمدہ خان ہے حسام الحرمین میں لکھا تھا بالکل جھوٹ ہے. آپ مناظرے کی بات کرتے یا تو مناظرے سے پہلے آپ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا. یہ بھی استاد جی کی کرامت ہے کہ ابھی آپ مناظرے میں بیٹھے نہیں ہیں اور اپنے دعوے کے ایک جز سے پیچھے ہٹ گئے. 4 سیڑھیاں، ایک سیڑھی تو آپ پیچھے ہٹ گئے، 3 سے بھی جب انشاءاللہ آپ سامنے بیٹھیں گے 3 کا بھی یہ حال ہوگا. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ مناظرے سے پہلے ہی آپ نے اپنے آگے کو جھوٹا مان لیا، جھوٹا تسلیم کر لیا کہ وہ غیر معتبر اس کتاب کو پیش نہیں کرے، وہ غیر معتبر کتابوں پر فتوے دیتے تھے، وہ فلاں کرتے، وہ فلاں کرتے. آگے چلیے، یہ آپ ایک اور عجیب بات بتاؤں. یہ حسام الحرمین میں جس فتوے کی بنیاد پر مولا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کو کافر کہا گیا اور جس کی بنیاد پر آج تک علماء دیوبند کو کافر کہا گیا، یہی سوال ان کی یہ حال ہی میں کتاب چھپی ہے فتاوی ارشادیہ ارشاد حسین رامپوری کی طرف سے، اور یہ چھاپنے والے میسم عباس قادری ہیں، جو ابھی آپ کو اہل سنت بنانے کے لیے جو ٹیم آئی تھی آپ کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اس میں ایک سائڈ پر وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں اسی امکان کس پر یہ عجیب فتویٰ دے رہے ہیں. یعنی اس پروفیسر سعید اسد صاحب، آپ نے تو اپنا منہ کالا کیا ہی اس نشست کے اندر، اپنے اس بڑے کا بھی خوب جو ہے وہ اس کے منہ پر تارپور وغیرہ پھیر کر گئے اور ہمیں ثبوت دے رہے. یہ صفحہ نمبر 130 ہے. اس میں سوال ہوا کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ بعض عالم جو لوگوں کی نظروں میں بڑے مقدس معلوم ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتے ہیں، ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے یعنی، اور ایسے عقیدے کے عالم کا فتویٰ دینے میں قابل اعتبار ہے یعنی. اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنی کتاب میں لکھے کہ امکان ہے کس باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ بات ان کی قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں. جواب دیتے ہیں
یہ فتویٰ آج تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کافر ہے، یہ بے ایمان ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اب کتاب چھاپ رہے، اس پہ فتویٰ ہے کہ ایسے عالم کے پیچھے تو نماز درست ہے لیکن احتیاطاً اس کی اقتداء سے اعتراض اولا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ چونکہ بتاویل ہے لہذا کفر صاحب عقیدہ میں تعامل ہے، یعنی کفر نہیں ہے، تعویل ہے اس کے اندر۔ آج تک کہتے ہیں کوئی تعویل نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی تعویل نہیں نکل سکتی، کوئی صحیح معنی نہیں نکل سکتا، بس جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ ہمارا دیوبندی سے آپ نے رد شعب ساقی میں آپ کا اجمل سملی لکھتا ہے کہ ہمارا اصل اختلاف دیوبندی سے امکان ہے کس کے اوپر؟ یہ انوار آفتاب صداقت کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم اللہ کو سچا مانتے تو خلف وعید اور امکان کس کو عقیدہ نہ رکھتے۔ یہ آپ کے احمد خان نے اسی عقیدے کی بنیاد پر ایک پوری بریلی جماعت بنے تھی، جیسا کہ ہم نے حوالہ پیش کیا، اور آج آپ لکھ رہے ہیں کہ جس کا ایسا عقیدہ اس کے پیچھے نماز بھی درست ہے اور عقیدہ رکھنے والا بھی کافر نہیں۔ تو اب یا تو یہ کافر ہے یا یہ کافر ہے، ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی ایک پارٹی کے، لیکن بار آپ جو فیصلہ دیں گے دونوں کے بارے میں ہم اس پر سوچ سکتے ہیں۔ تو اس واسطے فتاوی رشیدہ کو پیش نہیں کیا، فتاوی رشیدہ غیر معتبر کا بہانہ نہ بناؤ، صاف صاف کہو کہ وہاں احمد خان کو ڈبو کر آئے پروفیسر سعید اسد صاحب۔ پروفیسر سعید اسد کو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا جس وقت اس نے یہ تحریر لکھی، اسی وقت قادری صاحب نے کہا کہ آپ تو اسال مرامین کو چھوڑ چکے ہیں، تو چھوڑیے بعد میں کریں گے۔ ظاہر ہے اس نے بیچارہ استاد جی کے دباؤ میں آیا ہوا تھا، پریشان تھا، سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ جب گھر میں گیا دوبارہ سوچا، دوبارہ اس ویڈیو پر، اس گفتگو پر غور کیا، ساتھیوں سے مشورہ کیا، تو بتایا کہ یہ کیا لکھ کر آگے، آپ تو اپنی تحریر سے اپنے بڑے کو جھوٹا ثابت کر آگے۔ جس کتاب پر ہم نے مناظرہ کرنا ہے اس کتاب میں جو بات ہے وہی آپ لکھ کر نہیں لے کر آئے، تو ہم مناظرہ کس بات پر کریں گے؟ تو اب ان کو خیال ہے کہ اب ایک ہی طریقہ ہے جان چھڑانے کا کہ بس کس طرح بہانے وغیرہ کر کے بس بھاگا جائے، اور وہی اس نے کیا۔ آگے چلیے، پروفیسر سعید صاحب اپنے اس حواری کے ذریعے سے ایک اور جھوٹ بلواتے ہیں کہ جی ربیع اول کا مہینہ گزر گیا، ربیع الثانی کا گزر گیا، سعید اسد نہیں ہے لہذا میں جیت گیا، وہ ہار گئے۔ سعید اسد صاحب اگر آپ میں ذرا بھی غیرت ہے اور ذرا بھی شرم ہے، جس کی ہمیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کبھی کبھی جو ہے غیر امید کام بھی ہو جاتا ہے، امکان تو ہے، امکان تو مانتے ہیں، تو اگر آپ میں ذرا بھی شرم اور حیا ہے تو اس کا ثبوت دے کہ استاد نے کہیں یہ کہا کہ چونکہ پروفیسر سعید اسد نہیں ہے لہذا وہ ہار گیا، میں جیت گیا۔ اپنی طرف سے باتیں بنا کر اور پھر دوسروں کی طرف منسوب کرنا، کچھ تو شرم کرے، کچھ تو حیا کرے۔ آگے چلے، یہ دو زبانیں اور جھوٹ ان کی چلتی جا رہی ہیں۔ آگے چلے، آگے جو اصل ان کی جو سب سے اہم بات اور سب سے اہم دھوکہ جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں دیا وہ یہ، جس پر انہوں نے بڑی لے دیکھی، وہ یہ کہ اپنے سلے پالے کے ذریعے سے سعید اسد نے انتہائی گندی زبان کے اندر یہ کہلوایا کہ جی دو زبانیں مولانا متکلم اسلام استاد محترم مولانا الیاس گمن صاحب حافظہ اللہ کی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بیٹھے ہوئے تھے اس گفتگو کے اندر تو جی استاد جی فرماتے ہیں کہ آپ جو وقت دے دے میں حاضر ہوں، اور جب پروفیسر سعید اسد صاحب نے فون کیا تو کہتے جی وقت نہیں، وقت میں دوں گا، آپ نہیں دیں گے۔ تو یہ تو دو زبانیں ہوئی، پہلے کہتے جو پروفیسر صاحب آپ جو وقت دے ہم تیار ہیں، اور جب پروفیسر صاحب نے وقت دیا تو آپ کہتے وقت آپ نہیں دیں گے، ہم دیں گے، آپ تو ڈر گئے، آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا کس سے مقابلہ ہو گیا، یہ تو امام المناظرین ہے، آپ کو خیال آ گیا میں سے کیسے مناظرہ کر سکتا ہوں، میں سے کیسے، اور آگے لمبی چوڑی بکواس کیا کہ جس کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ نے پھر انتہائی دھوکہ دیا، پھر فراڈ سے کام لیا، پھر دجل سے کام لیا، اپنے مطلب کی بات نقل کر دی، پوری بات نقل نہیں کی۔ استاد محترم نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ اس جو آپ نے ہمیں تحریر لکھ کر دیے کہ علماء دیوبند یہ علماء دیوبند کافر ہیں، ان کی ان عبارتوں ان کتابوں میں کفر عبارات ہے، اور جو ان کے مؤید کنندہ ہے، جو ان کی تائید کرنے والے، جو ان کے متبعین ہیں وہ بھی کافر ہیں، جب آپ اس پر تنظیم المدارس اور جمعیت علماء پاکستان کے لیٹر پیڈ پر لکھوا کر لے کر آ جائے کہ بالکل یہی ہمارا نظریہ جو سعید اسد صاحب نے لکھوایا ہے اور آپ اس کی وضاحت کر دیں تو ہم انشاءاللہ آپ سے صلح کر لیں گے۔ جب یہ آپ لکھوا کر لے کر آ جائے تو جو تاریخ آپ مجھے دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد جب پروفیسر سعید اسد نے کال کی تو اس میں پروفیسر سعید نے فروری کی کوئی تاریخ بتائی تو استاد نے آگے سے کہا تسی دسو، یعنی آپ کہو آپ کو کون سی تاریخ پسند ہے، اگر آپ تائید لکھوا کر لے کر آگے تو آپ کو تاریخ۔ استاد جی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن استاد جی کا موقف ایک شرط کے ساتھ مشروط تھا، وہ شرط یہ تھی کہ جو تحریر آپ نے لکھ کر دی ہے اس تحریر پر اگر آپ تائید لکھوا کر آ جائے کہ بالکل میں دیوبند اس کی وضاحت کر دے، صفائی کر دے، ہمارا اتحاد ہے، یہ جب آپ لکھوا کر لے کر آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ جو تاریخ آپ دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہے۔ اور جیسی پروفیسر سعید نے فون کیا تو اس نے کہا بالکل تاریخ آپ بتائیں اگر آپ نے چیزیں لکھوا لی۔
آپ وہ پوری گفتگو جو اس نے کاٹ پیٹ کی پیش کی وہ پوری گفتگو ملاحظہ فرمائے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کوئی اور فارمولہ دیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ اس درد کو لے کر آئے ہیں کہ دیوبند اور بریلوی قریب ہو. اس درد کو لے کر نہیں آئے کہ صرف ہم تنہا دونوں قریب ہوں. صرف ہم تنہا، ہمیں قریب ہونا چاہیے. ہم دو بھی قریب ہوں پھر بھی کچھ فائدہ ہوگا. ہر ایک کچھ نہ کچھ تعلق والے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا درد یہ ہے کہ دیوبند اور بریلوی مسلک قریب ہوں، تو میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ جب ہمارے اکابر کو کافر سمجھیں گے تو ہمارا قریب ہونا، کم از کم میرا قریب ہونا مشکل ہے. ہاں آپ اپنے مسلک کے، آپ کے معیت 2 4 5 10 جو آپ کے مسلک بریلوی سے تعلق والے ہیں، بے شک اسی تحریر کے مطابق وہ کہتے ہیں آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے یا کچھ بھی ہے کہ جی مولانا ناصر صاحب کی بات سے متفق ہیں. اگر اس کی وضاحت آپ لوگ کر دیں اور ہمیں صفائی دے دیں تو دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ جو طریق طے کر لیں میں اس کے لیے تیار. جو آپ کے مسلک بریلوی سے تعلق والے ہیں، بے شک اسی تحریر کے مطابق وہ کہتے ہیں آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے یا کچھ بھی ہے کہ جی مولانا ناصر صاحب کی بات سے متفق ہیں. اگر اس کی وضاحت آپ لوگ کر دیں اور ہمیں صفائی دے دیں تو دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ جو طریق طے کر لیں میں اس کے لیے تیار. جو آپ کے مسلک بریلوی سے تعلق والے ہیں، بے شک اسی تحریر کے مطابق وہ کہتے ہیں آپ کی جمعیت ہے، آپ کا وفاق ہے یا کچھ بھی ہے کہ جی مولانا ناصر صاحب کی بات سے متفق ہیں. اگر اس کی وضاحت آپ لوگ کر دیں اور ہمیں صفائی دے دیں تو دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے. آپ جو طریق طے کر لیں میں اس کے لیے تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا خیریت ہے؟ جی میرے اللہ کا کرم ہے جناب، الحمدللہ. شکر ہے جی مولانا. جناب جی میں جناب نے وعدہ کیتے تھے کہ میں ربیع الثانی جی جی جناب کو اطلاع کراں گا. جی جی کی خیال ہے 19 فروری میں تسی دسو تسی اگر جناب کو اطلاع کراں گا. جی جی کی خیال ہے 19 فروری میں تسی دسو تسی اگر جمعیت اور وفاق کو اپنی نمائندگی دکھا دیں. آپ نے پوری گفتگو ملاحظہ فرمائی. استاد نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بس آپ فون کریں گے تو میں تاریخ دے دوں گا. استاد نے یہ کہا کہ جب آپ یہ تائید لکھوا کر لائیں گے، اسی پرچے پر یہ تائید لکھوا کر لائیں گے، اور یہ کہ اگر وہ وضاحت دے تو ہمارے اتحاد ہے، تو ہم جو تاریخ آپ کو بتائیں گے، آپ جو تاریخ بتائیں گے ہم اس کے لیے راضی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پروفیسر صاحب فون کرتے، حضرت صاحب جو تحریر آپ نے دی تھی اور یہ کہ اگر اس کی وضاحت میں دیوبند کر لے تو ہمارا اتحاد ہے. اس پر میں تنظیم المدارس کے لیٹر پیڈ پر بھی لکھوا کر آ گیا ہوں، جمعیت علماء پاکستان کے لیٹر پیڈ پر بھی لکھوا کر آ گیا ہوں، اور یہ تاریخ ہے تو چلے. اب بجائے یہ کہنے کے وہ کہتے آپ نمائندگی لے کر آئے. استاد جی کہہ رہے آپ نمائندگی لے کر آئے. بھائی استاد جی کا نمائندگی والی بات کہاں سے آ گئی؟ نمائندگی آپ نے لے کر. استاد نے پوچھا بھائی آپ بتاؤ، کہا میرے سے وعدہ ہے. جی میرے بھائی وعدے کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ سے وعدے تو پتہ ہے دنیا میں آپ سے کن لوگوں نے کیا کیا ہوگا. یا اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں وعدہ ہی تو تھا نا، کوئی قرآن سنی تو جو بدل نہیں سکتا. تو کیا پتا آپ سے بھی کوئی ایسے ہی وعدہ کیا گیا ہو. تو باتوں کا ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ آپ سے بات یہ طے ہوئی تھی کہ یہ ان جو تحریر جو پرچہ آپ لکھوا کر گئے ہیں اس پر آپ نے نمائندگی لیٹر پیڈ پر لے کر آنی تھی. اب آپ لے کر آئیں. اب آپ جی تاریخ تھے اس پر استاد نے کہا کہ نہیں، اگر تو لکھوائیے پھر تو ٹھیک، تو سدسو میں حاضر ہوں، آپ تاریخ بتائیں بالکل اس تاریخ پر آ جائے. لیکن جب آپ اس کے تیار نہ ہوئے تو اور آئے بائیں شے کی باتیں شروع کی تو پھر استاد نے بھی پھر وہی مناظرانہ انداز آپ سے اپنایا کہ جب وہ نہیں ہے، جب تحریر نہیں ہے، جب تائید نہیں ہے تو پھر تاریخ ہم دیں گے، کیونکہ آپ نے تو وہ وعدہ پورا کیا ہی نہیں نا. پھر ہم تو آپ کی بات کے پابندی نہیں. آپ کی بات کے پابند تو ہم تب ہوتے جب آپ شرط کو پورا کرتے. جب آپ نے شرط کو پورا ہی نہیں کیا تو پھر تاریخ آپ کیوں دیں گے؟ تاریخ اب ہم دیں گے. آپ آئیں اور اگر کوئی اور بات کرنے، کوئی نئی بات کرنے تو پھر آگے جا کے بات کرنے. یہ تھی ساری صورتحال. لیکن کتنا دجل و فریب کیا، کتنا دھوکہ دیا کہ کاٹ پیٹ کر کیسے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اتنی بھی شرم اور اتنی بھی حیا نہیں کہ بھئی کل کو ہمارے دجل و فریب کو کوئی کھول بھی سکتے. لیکن ظاہر جو قرآن میں تحریف کرتے ہوئے نہ شرمائے، جو حدیث میں تحریف کرتے ہوئے نہ شرمائے، جو دین کا حلیہ بگاڑنے میں نہ شرمائے، وہ اگر اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے جھوٹ، دھوکہ، فریب اور دجل کر لے تو کون سی بڑی بات ہے. آگے چلیے، یہ ان کی اس بات کی وضاحت ہوگی کہ یہ معاذ اللہ مولانا استاد مولا گمن صاحب دامت بنوالے کی 2 زبان تھی. میں نے کی وضاحت کہ وہ ایک ہی زبان تھی اور ایک ہی زبان پر قائم رہے. جب پروفیسر سید نے فون کیا تب بھی وہی زبان تھی کہ وقت آپ دو اگر آپ لکھوا کر لے کر آگے. لیکن چونکہ آپ اپنے وعدے سے مکر گئے، آپ اپنی شرط سے مکر گئے، لہذا اب ہم بھی اس بات کے پابند نہیں ہیں. آگے چلے.
اور پروفیسر سعید اسد صاحب اپنے اس حواری کے ذریعے کہلواتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ مولانا گھمن صاحب ہم سے ڈر گئے، مناظرے کے نہیں آ سکتے. ہمیں ہمارے امام المناظرین مولانا سعید اسد صاحب نے اسی وقت بتایا تھا کہ ہمارے مشائخ نے کہا تھا کہ دیوبندی کبھی بھی عبارات اکابر پر کسی ذمہ دار عالم سے گفتگو نہیں کر سکتے. دیکھو ہمارے اکابر کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی، دیکھو مولانا سعید اسد صاحب کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی، اور مولانا گھمن صاحب مناظرے کے لیے آئے نہیں، مناظرے کے لیے بھاگ گئے. میں کہتا ہوں یار جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اول تو بات ہے کہ یہ ثابت کرو کہ مناظرہ ہمارا طے کہاں ہو رہا ہے. مناظرہ تو ہمارا طے نہیں ہوا تھا، ہماری تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ نے نمائندگی لے کر آنی ہے. آپ کے خود پروفیسر صاحب خود یہ اقرار کر رہے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے. جب خود اقرار کرے کہ مناظرہ کرنا ہی نہیں تو پھر مناظرہ طے کیسے ہو گیا؟ آپ ذرا پروفیسر سعید کے آڈیو ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے، تو 2-3 تاریخاں دس دیو نا جی. جی اور پھر میں دیکھ کے تیاری تو میں تو کوئی تاریخ مطلع کر دیں گا جناب، میں آ جاؤں گا جناب. جی بالکل ٹھیک. تسی ایک اگلا مہینہ لیکن اتنے رش نہ ہو. نہیں رش کیوں ہوئے گا؟ بس میں تو تسی رش دی لوڑ نہیں، رش دی لوڑ نہیں. مطلب میں وہاں یا میری میں گزارش سن لو، میں وہاں جی میری اپنی ٹیم میں شاگرداں دی میرے دوست نے ایک ہی عمومی رش وہ تو کدی نہیں آئے گا، رش نہیں آئے گا. باقی جڑا ساڈا کنے ساتھی وہ 5 آخ لوگ ہیں 10 آخ لوگ ہیں جنہیں تانوں سنو میں کہ مثلا ایک ہوندا ہے عمومی اجتماع مناظرہ وہ نہیں مناظرہ کرنا بھی جائے گی خاص، کیونکہ مناظرہ تک کرنا بھی نہیں نا جی خاص نہیں، مناظرہ تک کرنا بھی جائے گی خاص، کیونکہ مناظرہ تک کرنا بھی نہیں نا جی خاص نہیں جائے گی خاص، کیونکہ مناظرہ تک کرنا بھی نہیں نا جی خاص نہیں. آپ نے پروفیسر سعید صاحب کی آڈیو ملاحظہ فرمائی، وہ خود استاد جی کو فون کر کے کہہ رہے کہ جی مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے. ہی کا لفظ ہے، یہ وہی ہی والا اثر ہے جو آپ تحاضر الناس میں ہی کا اثر نکالتے ہو. ادھر بھی وہ قاعدہ یاد رکھنا، خود پروفیسر سعید کہہ رہے کہ مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے. یہ ایک زبان ہوگی. اور اب اپنے حواری کے ذریعے سے اور اب اس کا حواری کہہ رہے کہ ہمارے امام المناظرین نے کہا تھا کہ جی یہ ہم نے تو مشائخ سے سنا کہ یہ مناظرہ کر ہی نہیں سکتے عبارات پر. اب ہم آپ کی اس زبان کو صحیح مانیں یا اس زبان کو صحیح مانیں؟ ایک طرف کہتے ہو کہ مناظرہ کرنا ہی نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں جس مجلس کے اندر جس نشست میں کوئی مناظرہ طے نہیں ہوا اس سے اٹھ کے کہتے اپنے حواریوں کی جی کبھی مناظرے کے لیے آئیں گے نہیں. میں کہتا ہوں کوئی تاریخ اٹھاؤ. ہماری تاریخ تو یہ کہ مولانا مرتضی چاند پوری صاحب رحمہ ساری زندگی احمد رضا خان کو چیلنج کرتے رہے، ساری زندگی احمد رضا خان کو للکارتے رہے. ہمت ہے تو آؤ میدان کے اندر، لیکن آپ کو میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہوئی. مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ نے بریلی مرکز کے جا کر آپ کے سردار احمد کو حفظ الایمان پہ ناکو چنے چبائیں. اور کم سے کم میں کو تو آدمی اتنا جھوٹ بولے جس کو برداشت بھی کر سکے. مولوی سعید اسد صاحب یہ مناظرہ جنگ کیا بھول گئے؟ مناظرہ جنگ مولانا حق نواز جنگی صاحب شہید رحمہ اللہ کا ہوا تھا آپ کے اشرف سیابی کے ساتھ، اور جس میں وہ حشر کیا تھا آپ کے استاد کا کہ اس کے لیے ہمارے نور رسول کا مناظرہ جنگ نمبر ملاحظہ فرمائے. خود پروفیسر سعید صاحب آپ کا مناظرہ ہوا ہے مولانا امین اوقاری صاحب رحمہ اللہ کے عبارات کے اوپر، تقویۃ الایمان کے اوپر. تو آپ کی یہ پیشن گوئی تو جھوٹی ہو گئی، اور جھوٹوں کے جی یہ کبھی دیوبندی عبارات پر نہیں آئیں گے. آپ کے سامنے عبارات پر آئے، آپ کے استادوں کے سامنے عبارات پر ہے، بلکہ ہم تو کہتے کہ آپ ہمارے سامنے عبارات پہ نہیں آ سکتے. حیدرآباد میں ہماری گفتگو طے ہوئی، 4 سے 5 گھنٹے آپ کے حیدرآباد کے مناظرین کے سامنے ہم بیٹھے رہے. نہیں جب ہم نے عبارت پہ گفتگو نہیں کرنی. ابھی ہندوستان کے اندر راجستھان سردار گڑھ میں ہماری جماعت کے اور اتحاد عالمی اتحاد کے مولانا اپنا عبدالاحد قاسمی صاحب دامت ماتالیہ، ان کا آپ کا شیر میوات مولانا اسحاق میواتی کے ساتھ 3 سے 4 گھنٹے عبارات پر گفتگو ہوئی. مولانا ہماری طرف سے 10 سے 11 عبارتیں آپ کی گستاخانہ پیش کی، ایک عبارت کا بھی وہ جواب نہیں دے سکا. آپ کیسے کہتے ہیں عبارتوں پر نہیں آتے؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اکابر کی باتوں پہ مرتے مرتے مر جائیں گے، کبھی نہیں آئیں گے. اور بات اب چونکہ مناظرے کی طرف چلی گئی ہے، ہم تو پہلے اتحاد کی بات کرتے تھے. آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ سے استاد جی مناظرہ کرے آپ کے سامنے بیٹھے؟ اگر آپ کو مناظرے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ جو استاد جی کے شاگرد بیٹھے ہوئے، میں اپنی ذات سے کہتا ہوں، اور مفتی مجاہد صاحب، مولانا ابوایوب قادری صاحب، مفتی جیب العمر صاحب، آپ میں اگر جرت ہے اور آپ واقعی غیرت مند باپ کے بیٹے ہیں اور آپ نے واقعی کسی غیرت مند ماں کا دودھ پیا ہے، تو ہم آپ کو کی طرح آپ میں جرت ہے تو ہمارے سامنے بیٹھے اور عبارات پر گفتگو کرے اور احمد رضا خان بریلی اور دیگر بریلی اکابر کے عقائد پر گفتگو کرے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے اکابر اپنے فتاوی اور اصولوں کی روشنی میں مسلمان نہیں. آپ حسام الحرمین پر بات کریں. میں خدا کی قسم پیشن گوئی میں کرتا ہوں، سعید اسد صاحب آپ زہر کا پیالہ کی زہر کا ڈرم پی لیں گے، قیامت کی صبح آ جائے گی، لیکن آپ ہمارے سامنے عبارات پر گفتگو کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے. تجربہ شرط ہے،
تجربہ کر لے. یہ بڑا میڈیا پر آ کے آئے بائیں شائے آئے بائیں شائے, اور اچھا اب بہانہ کیا بنیں گے, جو آپ کی کیا حیثیت ہے, جو ہمارے امام المناظرین آپ سے, ہم تو کہتے ہیں امام الکذابین ہے, امام المنافقین ہے, امام الدجالین ہے, کچھ ہم نے پیش کیا اس کے جھوٹ اور کچھ آگے پیش کریں گے. گھر میں بیٹھ کے امام المناظرین بیٹھا ہوا ہے. ابھی آپ نے کہا تھا کوئی دیوبندی ذمہ دار عالم کے ساتھ نہیں آ سکتا. دیوبندی کوئی دیوبندی کسے باشد نکیرہ ہے, کوئی دیوبندی, ہم دیوبندی ہے کہ نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بہت بڑا دیوبندی نہیں بیٹھ سکتا, آپ نے کہا کوئی دیوبندی نہیں بیٹھ سکتا. تو کیا ہم دیوبندی میں شامل نہیں ہیں؟ لہذا جب آپ نے خود یہ دعوت کی, خود یہ پیشن گوئی کی ہے کہ کوئی دیوبندی, تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آئے ہمارے سامنے بیٹھے اگر آپ میں جرت ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ مرتے مرتے مر جائے گا پروفیسر سعید اسد. یہ میں کہتا ہوں مر کے دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے, لیکن یہ ہمارے سامنے بیٹھ جائے گفتگو کرنے کے لیے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ دیکھ لینا, پہلے بھی ہم نے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. دیکھ لیتے آپ میں ان تلوں میں کتنا دم ہے, یہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آگے چلے. یہ تو آپ کے جو یہ آپ نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ جی وہ گم میں مناظرہ کرنے تھے, میرے ساتھ مناظر نہیں آ سکتے تھے, فلاں نہیں آ سکتے, فلاں نہیں آ سکتے, یہ اس ڈھونگ کا جواب تھا. اگر آپ کو مناظرے کا اتنا شوق ہے تو ہم باضابطہ آپ کو کہہ رہے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھے, اور یہ بھی کہہ رہے کہ چلے کبھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آگے چلیں ان کے ایک اور جھوٹ کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. استاد محترم نے یہ کہا تھا کہ آپ پروفیسر صاحب آپ کی دو زبانیں, جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں, یہاں سے مل کے جاتے ہیں, ہمارے مہمان نوازی کی بڑی تعریف کرتے ہیں, لیکن جو ہے اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری مہمان نوازی صحیح نہیں کی گئی. اس پر آپ کا یہ پالک کہتا ہے, آپ کہلواتے ہیں کہ جی جیسے جیسے آپ کے موقف تبدیل ہوتے رہے تو مولانا یہ کیا نام ہے اس کا, سعید اسد کے موقف بھی تبدیل ہوتے رہے. پہلے آپ کا موقف اچھا تھا, آپ کی بات اچھی تھی, آپ کا لہجہ اچھا تھا, آپ کا چہرہ اچھا تھا, تو آپ کے بارے میں ہمارے امام نے بھی اچھا رویہ رکھا. اور خدا کے بندے, بات تو یہ تھی کہ آپ نے مہمان نوازی کی بات کی تھی. مہمان نوازی تو وہ ایک ہی رہی تھی نا, اس کا موضوع تو ابھی تک ایک ہی ہے, محمل تو ایک ہی ہے, بات تو مہمان نوازی کی ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ مہمان نوازی ہم نے آپ کی ایک ہی دفعہ کی ہے. آپ آئے اس مہمان نوازی کی تعریف کی, گھر گئے ویڈیو پر اس مہمان نوازی کی تعریف کی, فون کر کے اس مہمان نوازی کی تعریف کی, اور اب جب آپ مطلوبہ شرائط کے اوپر پورا نہ اتر سکے تو اپنے دل کا بغض نکالنے کے لیے آپ کہتے ہیں جی میں ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ. بھئی اگر دوبارہ آپ آتے اور ہماری مہمان نوازی میں فرق ہوتا پھر اپنا موقف تبدیل کرتے کہ جی پہلے مہمان نوازی ایسی تھی اب ایسی تھی. یہ مہمان نوازی تو وہ ایک ہی ہے نا, اسی کے بارے میں پہلے آپ کہہ رہے کہ یہ ہے اور پہلے کہہ رہے وہ ہے. خدا جانے آپ کے کتنے روح کے اور مزید آگے کتنے روح آپ نے بدلنے. آگے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پروفیسر سعید اسد کا موقف تبدیل ہوا ہے, یہ اس وجہ سے تبدیل ہوا ہے کہ ان کے ایک لیپالک نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو جو ہے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک بیان جو ہے وہ نیٹ پر اپلوڈ کروا دیا, اور اس پر جو ہے کہتے ہیں ہمارے بارے میں, ہمارے استاذ کے بارے میں بڑی جو ہے کہتے ہیں عجیب و غریب زبان استعمال کی گئی, اور تھوڑی سی وہ ویڈیو کلپ بھی چلائی ہے. آپ وہ الفاظ ذرا دیکھ لیں کون سے الفاظ تھے. ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی, اور اس ویڈیو میں سعید اسد صاحب پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں, اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ اس ویڈیو کے بعد تاثر درست رہ سکتا ہے. دیکھیے ویڈیو. پھر آپ پروفیسر سعید اسد صاحب کی دورنگی اور تضاد کو بھی ملاحظہ فرمائیں. پھر آپ پروفیسر سعید اسد صاحب کی بوکلاٹ کو ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کس حد تک پریشان ہے کہ استاذ محترم کتنے سکون پرسکون انداز میں, کتنے حوصلے اور کتنے صبر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ایک وقت کے لیے بھی اور ایک آن کے لیے بھی ان کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی, ان کی گفتگو میں کسی قسم کا ٹھہراؤ, مسلسل سلامت روی کے ساتھ سلاست کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف آپ سعید اسد صاحب کی ان کلپس کو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح ان پر جھنجھلاہٹ طاری ہے, بھوکلاہٹ طاری ہے, پریشانی طاری ہے. بعض اوقات تو خاموش ہو جاتے ہیں, سر نیچے کر لیتے ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کہنا کیا ہے. لیکن جب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی, اس ویڈیو میں مولوی الیاس گھمن صاحب کے ایک لیپ پالک نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو اتحاد امت کے دائی کے لیے استعمال کرنے ویسے ہی مناسب نہیں. میرے خیال میں سعید صاحب جب اتحاد امت کے لیے آپ کے پاس تشریف لے کے آئے اور آپ کی فرمائش پر سعید اسد صاحب جی یہ پروفیسر سعید اسد کے لیپالک نے کہا یا کہلوایا پروفیسر صاحب نے خود کہ جی ہمارے امام المناظرین کا موقف اس لیے تبدیل ہوا کہ آپ نے مولا گھمن صاحب نے کہ لیپالک کے ذریعے جو ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کی, اس پہ ہمارے استاذ کو یہ کہا وہ کہا, جس کے بعد بالکل یکسر جو ہے وہ ذہن ہمارے استاذ کا تبدیل ہو گیا.
یہاں پر بھی آپ نے دھوکہ اور دجل سے کام لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی تھی، نہ استاد جی نے ریکارڈ کروائی ہے، نہ اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ استاد جی کو آفیشیل پیج پر وہ آئی ہے، نہ استاد نے اس کی تائید کی ہے۔ کام میں نے کیا، الزام استادوں پر کیسے؟ نمبر 2، آپ یہ کہتے جی اس میں سخت زبان استعمال کی تبھی ہمارے استاد کا جی لہجہ بدل گیا۔ آپ کے اپنے استاد پروفیسر صاحب، آپ بلکہ آپ نے خود جا کے ویڈیو ریکارڈ کروائی، سو ہماری ملاقات کے دوسرے تیسرے دن ویڈیو ریکارڈ کروائی سوشل میڈیا پر کہ میں ایک بہت بڑا کام لے کر اٹھاؤں اور جی اس میں مجھے پتہ ہے شیطان بیچ میں دخل دے گا، ماحول کو گرمائے گا، سخت باتیں سننے کو ملیں گی، ہم نے اللہ اور اس کے دین کی بلندی کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنا ہے، ان سخت باتوں کو برداشت کرنا ہے، ان سخت باتوں کو جھیلنا ہے، اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لے کر آنا، ہم نے وہ سخت باتیں جھیلنی ہے، برداشت کرنی ہے۔ اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ شیطان اٹھے گا، ماحول کو گرمائے گا، ہم نے ان باتوں پر چلنا نہیں ہے، ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے اپنی ذات کو سامنے نہیں لے کر آنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے، حضور کے نام کے سربلندی کے لیے ان سخت باتوں کو برداشت کر لینا ہے۔ اور اب آپ کہتے ہیں جی فلاں نے یہ سخت زبان دی، فلاں اس لیے میں پیچھے ہو گیا۔ یہ دو زبانیں نہیں ہیں، آپ نے تو برداشت کرنا تھا اس بات کو، آپ نے تو حضور کی دین کی سربلندی کی خاطر، آپ نے تو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اس بات کو برداشت کرنا تھا۔ ادھر تو گالیاں بھی نہیں ہیں، اگر گالی بھی پڑ جاتی آپ نے اس بات کو برداشت کرنا تھا۔ پتہ چلا جب آپ نے اس ویڈیو کو بھاگنے کا ذریعہ بنایا، پتہ چلا کہ آپ حضور علیہ السلام کے نام کی سربلندی کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں، بلکہ اپنی ذات کے لیے آئے تھے۔ آپ کی ذات پہ حرف آیا تو آپ نے اپنا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے دکھا دیا۔ پھر آپ ہم سے بات کرتے کہ جی آپ نے ویڈیو میں یہ کہا جو نہ استاد جی نے کہا ہے، نہ استاد جی کو کوئی تعلق ہے، اس بنیاد پر آپ استاد جی کو متون کہہ رہے، اور خود اس لیپالک کے ذریعے آپ نے جو گالیاں دلوائی ہیں، بدکماش، بد باطن، بد کردار، جبہ و دستار دکھا کر اندر شیطانی کھیل کھیلا، اور آپ جو اور بیوقوف بنا کر رکھا ہوا ہے، بیوقوف بنانے کا امام، اور گھمن اس کی ذات نہیں ہے بلکہ چونکہ گھمانے کے چکر اس کو بڑھایا جاتا ہے، اس واسطے گھمن کہا جا رہا ہے۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اور بے ایمانو یہ زبان تم استعمال کرو، بدکماش اور بد کردار تم کو، اور اعتراض ہی ہم پہ کرتے کہ ہم نے سخت زبان استعمال کر لی۔ میں کہتا ہوں پروفیسر سعید اسد صاحب اپنی زبان کو کنٹرول دے، اپنی زبان کو کنٹرول دے، اور اپنے حواریوں کی زبان کو کنٹرول دے، ورنہ جس طرح ہم نے آپ کے اعلیٰ حد کو چوک پر ننگا کیا، ایسا آپ کو ایسا ننگا کریں گے کہ اس عمر میں شاید موت سے پہلے آپ کو موت آ جائے۔ ہم آپ کے کرداروں کو بھی جانتے، آپ کے استادوں کے کرداروں کو بھی جانتے، آپ جن کی تائید لکھوا کر ان کے کردار کو بھی جانتے، ہم آگے پیش کریں گے، لیکن ہم ذاتیات پر آنا نہیں چاہتے، ہم ذاتیات پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ ایک طرف کہتے جی ذاتیات پر بات نہ کرو، ایک طرف کہتے جی گالیاں پڑیں گے، سخت زبان استعمال ہوگی، تم برداشت کرنا، اور دوسری طرف اپنے حواریوں سے یہ سخت زبان اور یہ گالیاں دلواتے ہو۔ اب مجھے جواب دو، اگر گالی دینے سے آپ کا موقف تبدیل ہوا ہے، گالی آپ کو دی بھی نہیں کی، جھوٹ بولے آپ نے، تو یہ جو آپ اپنے حواریوں کے ذریعے جو ہمارے استاد کو گالیاں دلوا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ ذرا پروفیسر سے کہ وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کام کو لے کر چلوں گا، اور اپنے حواریوں کہتے ہیں کہ بھی برداشت کرو، گالیاں آئیں گی، یہ آئے گا، وہ آئے گا، تم نے کچھ کہنا نہیں ہے۔ وہ ذرا اس کی ویڈیو ملاحظہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد سعید احمد اسد عقائد اہل سنت و جماعت کے چوکیدار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میری نظر میں دین اسلام کو مٹانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، پہلے سے بڑھ رہی ہیں۔ ملحدین کا پورا گروپ دین اسلام کو مٹانے کے لیے سرگرم ہے۔ قادیانیت بھی پر پرزے پھیلا رہی ہے، اور ادھر ہماری توانائیاں نہ چاہنے کے باوجود یہ دیوبندی بریلوی مسائل میں صرف ہو رہی ہیں۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ کوشش کرتا رہا ہوں، کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا کہ دیوبندی بریلوی مسائل جو ہیں ان کو آپس میں پیار محبت سے ٹیبل پر بیٹھ کر طے کر لیا جائے۔ اور یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے
اگر میرے دل میں ذرہ سا بھی اپنی حقانیت کے بارے شبہ ہوتا تو میں یہ قدم نہ اٹھاتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا موقف بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اہل سنت نبی کریم علیہ السلام کے دین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، ہم کسی اور فکر کی آبیاری نہیں کرتے، اس لیے نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ ہم نعرے لگاتے ہیں کہ آقا آپ کے دین کے لیے ہم ہر چیز جھیلنے کو تیار ہیں۔ میں اسی جذبہ سے سرشار ہو کر مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے ملا تھا، یہ مشرف کے دور کی بات ہے۔ جب مجھے ملی یکجہتی کونسل کے علماء بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، جس کا اعلان قائد اہل سنت مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی نے کیا تھا، میرے چیئرمین بننے کی تائید سپاہی صحابہ کے سربراہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے کی تھی، جس کی تائید فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ ساجد علی نقوی نے کی تھی، جس میں قاضی حسین احمد بھی موجود تھے۔ مجھے متفقہ طور پر چیئرمین بنا گیا۔ اس وقت بھی میری رائے یہ تھی کہ آپس میں پیار محبت سے جو گندی عبارتیں ہیں ان کو نکال دینا چاہیے، جو غلط عقیدے ہیں، جو غلط اعمال ہیں، ان کو بھی نکال دینا چاہیے، کتاب و سنت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور اسی جذبے کو لے کر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گیا، میں جامعہ امدادیہ فیصل آباد جو دارالعلوم دیوبندی مکتب فکر کا مدرسہ ہے، میں ان کے پاس بھی گیا، اور یہی جذبہ لے کر میں دیوبندی حضرات کے متکلم مولانا الیاس گھمن صاحب کے پاس کل گیا تھا۔ ظاہر بات ہے جب اسلام کی دین کی قوت میں اضافہ ہونے لگتا ہے تو شیطانی قوتوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ شیطانی قوتیں، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میری ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پورا زور لگائیں گی، ماحول کو گرمانے کی کوشش کریں گی۔ میری اپنے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ماحول کو گرم نہ ہونے دیں، کوئی سخت بات کو کہہ بھی دے تو اس کو نبی پاک کے دین کی عظمت کے لیے برداشت کریں، کیونکہ نبی پاک کے دین کے لیے ہر چیز قربان ہے، عزت قربان ہے، ماں باپ قربان ہے، مال قربان ہے، ہر چیز قربان ہے۔ تو کوئی میرا ساتھی گرم ماحول پیدا کرنے کی کوششوں میں ممد و معاون نہ بنے، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ کا نام بلند رہے، نبی کریم علیہ السلام کی ناموس بلند رہے، سرکار کی عزت و عظمت کی خاطر ہم ہر چیز قربان کرنے کے تیار ہیں۔ اگر یہ اتحاد ہو گیا، جو غلط عقائد ہیں وہ چھوڑ دیے گئے، غلط باتیں چھوڑ دی گئی، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ احناف کی ایک بہت بڑی قوت سامنے آئے گی۔ میں تو آگے بڑھ کر اہل حدیث حضرات سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، پھر گزارش کروں گا کہ گرم ماحول خدا کے لیے نہ بننے دیا جائے، کیونکہ ساری پچھلی محنت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ تھا سعید اسد کا صبر اور سعید اسد کا تحمل، جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم تو 4 سال تک چلیں گے، 3 سال تک چلیں گے، اور یہاں جی ایک ویڈیو مجھے ایسا کہہ دیا، ایسا کہہ دیا، لہذا جو اب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں ذرا ہم استاد جی کا تحمل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، حافظ غلام حسین نقشبندی نامی آدمی کی یہ کمنٹس ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ اس مسئلے پر اور اس بار ایسی منجی ٹھوکیں گے کہ آئندہ 100 سال تک عبارات پر مناظرہ کرنے کی سوچو گے نہیں۔ آگے لکھتے ہیں، تم گیدڑوں کا اکٹھے ہو کر شیر کا استقبال کرنا واضح کر رہا ہے کہ آنے والا شیر ہی تھا۔ اور آگے لکھتا ہے کہ ویڈیو بند کرنے کے بعد قاسمی صاحب نے کی تھی، اس کی حکمت وہی جانے، بھر کے ویڈیو اپلوڈ کرو تاکہ پتہ چلے کہ ایک شیر کی آمد کی خبر پا کر کتنے گیدڑ جمع ہوئے تھے۔ یہ آپ کی اسکرین پر سامنے یہ چیزیں آ رہی ہوں گی۔ یہ حافظ غلام حسین نقشبندی یہ وہ آدمی ہے کہ سعید اسد کے ساتھ یہ آیا ہوا تھا اور یہ نیچے زمین پر بیٹھا ہوا تھا ہمارے سامنے۔ ہم وہاں فیصل آباد میں جب یہ مجلس ختم ہوئی تو اگلے دن استاد جی کے ساتھ فیصل آباد سے ہم نے لاہور آنا تھا۔
رات کو مجھے یہ کمنٹس موصول ہوئے اور میں نے استاد جی سے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، میں نے استاد جی کو دکھایا کہ یہ کیا دیکھیں، انہوں نے تو کل تو یہ طے کر کے کہتے کہ ویڈیو بھی نہیں دکھائیں گے، اور آج یہ بات یہ ہو رہی کہ ان کے ساتھ آنے والے ان کے شاگرد فیس بک پر ہمیں گیدڑ اور نہ جانے منجی ٹھوکیں گے، نہ جانے کس قسم کے بیہودہ الفاظ استعمال کریں۔ استاد جی کا بھائی یہ مجھے بھیجو، میں نے کہا مجھے بھیجنے کا طریقہ نہیں، بہرحال ایک ساتھی کے ذریعے اس کے وہ اسکرین شاٹ لے گئے اور استاد جی کو دکھایا گیا۔ استاد جی کا بالکل خاموشی اختیار کریں، کچھ بھی نہ کہیں۔ جب سعید اسد دوبارہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت مانگ لیں گے۔ پھر استادوں کو بھی بھیجی گئی یہ بات کہ دیکھیں یہ جو اتحاد کی دعوت لے کر آئے، ان کا اصل ان کے شاگردوں کا حال دیکھیں۔ وہاں سے استادوں کی طرف سے بھی ہمیں یہی حکم ملا کہ کچھ بھی نہ کہیں تاکہ کل کو ان کو یہ گیلا نہ ملے۔ آپ کے شاگرد اگلے دن فیس بک پر سوشل میڈیا پر ہمیں گیدڑ بولے، ہم منجی ٹھوکیں گے، یہ کہ استاد جی نے تو اس بنیاد پر کبھی بھی نگاہ کیجیے میں گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں آنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، آپ نے آپ کو آپ کا شاگرد بتاتے ہیں، باقی اس آدمی کی علمی اوقات کتنی ہے یہ تو جب ہم نے کچھ دن بعد اپنے ایک ساتھی کی ذریعے سے فون کروایا تو اس کو ایک جو ہے نا لا نفی جس کا ترجمہ بھی نہیں ہے، وہ اس طرف ہم جاتے نہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ مناظر اسلام حضرت آپ حافظ غلام حسین نسوانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی غلام حسین صاحب۔ کیا حضرت جی خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ۔ حضرت میں طالب علم بات کر رہا ہوں کراچی سے، میں آپ کی پوسٹیں دیکھتا ہوں، بڑی شوق سے پڑھتا بھی ہوں اس کو۔ تو آپ نے جو پوسٹ کی ہے مجھے ذرا اس کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے، اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ خاتم النبیین لا نبی آبادی، یہ اس کا ترجمہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضرت یہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، میں نے کسی زمانے میں حضرت پڑھا تھا پھر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا بھی کریں مجھے دوبارہ توفیق مل جائے۔ یہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، یہ ترجمہ کیسے ہے حضرت؟ یہ تو لا نفی جنس ہے شاید، تو یہ مضارع یا ماضی کا ترجمہ مجھے لگ رہا ہے، یہ ماضی کا ترجمہ ہے یا مضارع کا حضرت؟ میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ جی 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 ہاں جی تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں۔ جی جی۔ آپ کے شاگردوں کا یہ حال ہے کہ اگلے دن جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کام کر رہے اور ہم سے آپ پوچھتے کہ آپ نے یہ ویڈیو کیوں بنائی تھی، وہ ویڈیو کیوں بنائی۔ دوسری بات یہ آپ ویڈیو کی بات کرتے، یہ سعید اسد صاحب یہاں سے جب اٹھ کر گئے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، وہاں جا کے کہ جی میری مولانا الیاس گھمن صاحب کے ساتھ بات ہوگی اور آئندہ کی نشست میں ہم تحذیر الناس پر گفتگو کریں گے۔ کہاں تحذیر الناس پر گفتگو طے ہوئی تھی؟ اتنا بڑا جھوٹ اٹھ کر یہاں سے جا کر بولا گیا۔ اگر سعید اسد آپ میں غیرت ہے، جرت ہے، شرم ہے، حیا میں کون سے لفظ کہاں سے لے کر آؤں؟ کوئی لفظ بتائیں جس سے میں یہ لفظ استعمال کروں کہ شاید آپ کچھ غیرت آ جائے، شاید کچھ شرم آ جائے۔ میں کہتا ہوں اس چٹی داڑھی سے کچھ شرم کر لے اور کچھ حیا کریں کہ یہ جو جھوٹ آپ نے بولا ہے کہ جی تحذیر الناس پر بات ہوئی ہے، بات ہوگی، طے ہوا، یہ کہاں ہوا ہے؟ اس کا ثبوت۔ آپ تو اتنے بڑے بڑے دھوکے کریں، آپ تو اتنے بڑے بڑے فراڈ کریں، آپ کے شاگرد یہ گل کھلائیں، لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب بھی استاد جی کہہ رہے ہیں اتنی بڑی بکواس آپ نے اپنے لے پالے کے ذریعے استاد جی کے خلاف کروائی، یہ گالیاں دی اس نے آپ کے کہنے پر۔ ابھی بھی استاد جی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں آ رہا، استاد جی کہہ رہے آپ شرائط پر عمل کریں، ہم حاضر ہیں۔ اب بتائیں کہ بھاگنے والا کون ہے؟ اتحاد سے بھاگنے والا کون ہے؟ اتحاد کو توڑنے والا کون ہے؟ فتنہ فساد کرنے والا کون ہے؟ اور اتحاد طرف بلانے والے کون ہے؟ یہ فیصلہ میں اپنے ساتھیوں پر چھوڑتا ہوں۔ علامہ عبد المجید اتاری یمینی یہ بھی میرے ساتھ تھے، اور بھی ساتھی واجد بابر اور ایک اور ساتھی وہ جو گاڑی لے کر آیا تھا اس کا نام ہاں حضرت میرے مدرسہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب، یہ بھی میرے ساتھ مہربانی کی، یہ سب ساتھی پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا استقبال کیا، انہوں نے بڑے گرم جوشی سے ملے۔ ان کے ساتھ جا کے ہم نے اپنا درد شیئر کیا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے بھی میرے موقف کی تائید کی اور کہا نہیں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اب آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ جس سفر کو میں نے شروع کیا ہے اس کے مکمل خاتمہ بالخیر کی آپ دعا فرمائیں، اللہ کرے یہ خیریت پر یہ میرا سفر تمام ہو۔ تمنا یہی ہے کہ مرنے سے پہلے چلو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو کم از کم ان کے درمیان قربتیں پیدا کی جائیں، بودھ کو دور کیا جائے۔ اب ہماری آئندہ نشست جو طے ہوا ہے وہ ربیع الثانی میں یا اس کے بعد ہوگی،
اور اس میں انشاءاللہ العزیز تحذیر الناس جو ہے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب، جس کی عبارت پر فتویٰ لگا ہے، یہ انشاءاللہ زیر بحث آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں رجوع الی الحق کرنے کی توفیق نصیب۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا الیاس گھمن صاحب نے کہا جی میں نے تو اپنا نمائندگی دینی نہیں، نمائندگی تو آپ نے دینی، اور پھر سے ویڈیو دکھائی کہ جی خود مولانا الیاس گھمن کہتے وفاق کے مقابلے میں وفاق ہوگا۔ جب سعید اسد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے وفاق کے مقابلے میں وفاق ہوگا، اور اب جب سعید اسد نے فون کیا تو کہا میں نے تو نمائندگی تو آپ نے لانی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دجل کیا، فریب کیا، الفاظ سنو، وہاں استاد جی کہہ رہے وفاق کے مقابلے میں وفاق ہے، تو آپ وفاق لے کر آئے، آپ اس تحریر پر وفاق کے دستخط کروا کے لے کر آئے تنظیم المدارس کے۔ آپ تو ابو الخیر کی آڈیو سنا رہے، بھئی ہم نے آڈیو کا نہیں کہا تھا، وہاں استاد جی کہہ رہے وفاق کے مقابلے میں وفاق۔ تو جب وفاق آئے گا تو پھر آپ استاد جی سے وفاق کا مطالبہ کرنا، اور آپ کے وفاق کا کیا حال ہے یہ آپ کے سامنے اخبار کا تراشا آ رہا ہوگا۔ یہ صبح خیبر پختونخوا کا اخبار ہے، آپ کے تنظیم المدارس کے صوبائی دفتر جامعہ اسلامیہ حنفیہ کا ناظم اعلیٰ مفتی عمر فاروق سعیدی اخبار میں باقاعدہ اشتہار دیتا ہے کہ میں دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کے بارے میں کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ کافر وغیرہ ہیں۔ یہ آپ کا صوبائی دفتر لکھ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں ان کا نمائندہ، اور پرچے پر آپ اپنا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ لکھوا رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ استادی جو ہے وہ نمائندگی لائیں گے یا نہیں لائیں گے یا کیوں نہیں لے کر آ رہے، تو میں اصولاً آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ استاد محترم متکلم صاحب مولانا محمد الیاس گھمن صاحب اصولی طور پر وہ نمائندگی لانے کے ذمہ دار نہیں ہے، اصولی طور پر ان پر کوئی نمائندگی لانا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم سعید اسد صاحب کی آڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس اس ملاقات کے اندر سعید اسد صاحب واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ آپ ترجمان ہیں، یعنی علماء دیوبند کی طرف سے آپ ترجمان ہیں۔ اس کے علاوہ خود سعید اسد کی ویڈیو ہے جو آپ کو ابھی ہم پیش کریں گے کہ دیوبندی علماء جنہیں متکلم اسلام کہتے ہیں، اس کے بعد انہی کی ویڈیو ہے کہ دیوبندی جنہیں متکلم کہتے ہیں اپنا۔ جب آپ یہ خود تسلیم کریں کہ ترجمان ہیں، جب آپ یہ خود تسلیم کریں کہ دیوبندی علماء بھی اور دیوبندی عوام بھی دونوں مولانا گھمن صاحب کو متکلم اسلام کہتی ہے۔ متکلم اسلام کسے کہتے ہیں؟ متکلم اسلام وہ ہوتا ہے جو باطل کے مقابلے میں حق کے دلائل کو بیان کرے، جو باطل کے مقابلے میں اپنا مبنی بر حق موقف بیان کرے۔ اسی واسطے امام غزالی رحمہ اللہ کو متکلم اسلام کہا جاتا ہے، امام رازی کو متکلم اسلام کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باطل فرقوں کے مقابلے میں حق کو بیان کیا ہے، اور ہر جو عقائد سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے متکلم کہلاتا ہے۔ جب آپ یہ خود مان لیں کہ دیوبند کے ترجمان ہیں، جب آپ یہ خود مان لیں کہ دیوبندی علماء نے متکلم اسلام کہتے ہیں، جب آپ یہ خود مان لیں کہ دیوبندی نے متکلم اسلام کہتے ہیں، یعنی دیوبندی اپنے عقائد بیان کرنے کے لیے، دیوبندی اپنے عقائد مؤید کرنے کے لیے، دیوبندی باطل عقائد کا رد کرنے کے لیے جس آدمی کو سامنے لے کر آتے وہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ ہے۔ جب آپ نے خود ان کی پوزیشن مان لی ہے تو اس کے بعد ترجمانی ہم کس بات کی لے کر آئے؟ آپ سے تو ترجمانی اس لیے مانگ رہے کہ جس جماعت کے اندر ہے وہ جماعت آپ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں۔ آپ سے تو ترجمانی اس لیے مانگ رہے کہ جو لوگ آپ سے ملنے آتے وہ آپ کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ سے نمائندگی، اور جب ہماری حیثیت آپ نے خود تسلیم کر لی نمائندہ ہونے کی، ہمارے اوپر اصولی طور پر کسی قسم کی نمائندگی ضروری نہیں ہے۔ جو میں کروں گا مجھ سے تو آپ نے میری رائے تو نہیں لی، نہ میں تو اپنی رائے نہیں، میں آپ کو کیا کہتا ہوں نہیں، میں جو میں کروں گا مجھ سے تو آپ نے میری رائے تو نہیں لی، نہ میں تو اپنی رائے نہیں، میں آپ کو کیا کہتا ہوں نہیں، میں جو میں کروں گا مجھ سے تو آپ نے میری رائے تو نہیں لی، نہ میں تو اپنی رائے نہیں، میں آپ کو کیا کہتا ہوں نہیں، میں طے کر کے جو میں کروں گا مجھ سے تو آپ نے میری رائے تو نہیں لی، نہ میں تو اپنی رائے نہیں، میں آپ کو کیا کہتا ہوں نہیں، میں علماء دیوبند جنہیں متکلم اسلام کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب گھمن، ان کے علماء دیوبند جنہیں متکلم اسلام کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب گھمن، ان کے علماء دیوبند جنہیں متکلم اسلام کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب گھمن، ان کے سنا تھا کہ علماء دیوبند میں سے مولانا الیاس گھمن جو ہیں وہ کوئی بڑی چیز ہیں، میں ان کے پاس گیا، سنا تھا کہ علماء دیوبند میں سے مولانا الیاس گھمن جو ہیں وہ کوئی بڑی چیز ہیں، میں ان کے پاس گیا، سنا تھا کہ علماء دیوبند میں سے مولانا الیاس گھمن جو ہیں وہ کوئی بڑی چیز ہیں، میں ان کے پاس گیا، لے کر میں دیوبندی حضرات کے متکلم
مولانا الیاس گھمن صاحب کے پاس کل گیا تھا، لیکن میں دیوبندی حضرات کے متکلم مولانا الیاس گھمن صاحب کے پاس کل گیا تھا، لیکن میں دیوبندی حضرات کے متکلم مولانا الیاس گھمن صاحب کے پاس کل گیا تھا۔ ایک بات جو کہ دوسری بات جو ہے آپ کا یہ لیپالک، یہ بدباطن بلکردار بےمان، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ان کی سابقہ بیوی نے کوئی خط لکھا ہے اور اس خط کے بعد تو ان کو دیوبندی گھر سے بھی نمائندگی نہیں ملے گی، اور کوئی ذی شعور اور کوئی عقل رکھنے والا دیوبندی نے اپنا نمائندہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ ہم نے آپ کے منہ سے تسلیم کروایا کہ دیوبندی علماء بھی دیوبندی، اور یہ جو آپ کے سید اسد جو دیوبندی علماء اور دیوبندی عوام کا متکلم اسلام کہہ رہے ہیں، اس خط کے بعد کی گفتگو ہے اور یہ ہمارے پاس آ کے ترجمان کہہ رہے ہیں، تو آپ کا منہ تو سید اسد اسی نے کالا کروا دیا ہے اور اس کا منہ آپ نے کالا کروا دیا ہے۔ آپ کا یہ لیپالک کہتے ہیں کوئی نمائندگی دینے کو تیار نہیں ہے، اور خود آپ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ دیوبندیوں کا متکلم اسلام ہے، دیوبندیوں کا ترجمان ہے۔ لیکن مزید تسلی کے لیے آپ چلتے جائیں، ہم آپ کے سامنے جامعہ بنورے کے مفتی نعیم صاحب کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ مفتی نعیم صاحب حافظہ اللہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی ہے کہ ابھی جو سرکاری رپورٹ جاری ہوئی تھی حکومت کی طرف سے، اس پہ جن بڑے بڑے مدارس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ جو سرکاری پیغام پاکستان ہے، ان سرکاری مدارس میں جن بڑے بڑے مدارس کا ذکر کیا، صفحہ نمبر شروع میں مقدمے میں کہ مزید برآں اس دستاویز کی تیاری میں اہم پاکستانی جامعات اور پاکستان کے بڑے دینی مدارس جیسے دارالعلوم کراچی، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، جامعہ بنوریا کراچی، سرکاری سطح پر جس مدرسے کو بڑا مدرسہ تسلیم کیا جا رہا ہے جامعہ بنوریا، اس کے معتمم صاحب اسی خط کے بعد متکلم اسلام محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کے بارے میں کیا رائے پیش کر رہے ہیں، کیا گفتگو پیش کر رہے ہیں، کس طرح خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ دامنے بے داغ پر سگتا جو ہر الزام ہے، حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے، حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان بعض الظن اثم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور علماء کرام، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب ماشاءاللہ ایک باطل فرقوں کے خلاف بہت کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے کام کی برکت سے بہت سے لوگوں کے عقائد درست ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر آئے ہیں۔ تو بعض قوتیں ایسی ہیں جو مولانا کے اس کام کو برداشت نہیں کر سکی اور مولانا کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیے، اور اس طریقے سے بعض عورتوں کو اور بعض کو استعمال کیا مولانا کے خلاف، اور عام طور پر یہ ہوتا رہا ہے کہ علماء حق کے خلاف جو زن اور زر یا زمین، اس کے ذریعے علماء حق کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تو مولانا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب میں نے اس معاملے کی پوری تحقیق کی اور گہرائی تک اس کے اندر گیا، تو جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مولانا کے اوپر یہ مکمل طور پر 100% الزام ہے اور غلط ہے۔ لہٰذا جو لوگ الزام لگا رہے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا جب تک مکمل تحقیق نہ ہو، سنی سنائی باتوں پر اس طریقے سے مولانا کے خلاف رائے قائم کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ اگر کرنی ہے تو پھر مولانا کو بھی سامنے بلایا جائے، تو اس کے بعد پھر بات کی جائے۔ اس طریقے سے قائم کر کے اور ایک مولانا کے خلاف فضا بنانا وہ غلط ہے۔ لہٰذا میری تحقیق کے مطابق مولانا کرداراً، اعمالاً ہر اعتبار سے قابل اعتماد ہے۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ اپنے ہی علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنے علماء کو بدنام نہ کیا جائے، اور مولانا جس طرح کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ہم نے آج اس کی قدر پہچانی نہیں، جس کا دنیا دلائل میں کوئی ثانی نہیں۔ ملت اسلام پر رب کا بڑا انعام ہے، حضرت
دوسری طرف آپ وفاق المدارس کے رسالے کا حوالہ پیش کرتے ہیں. وفاق المدارس کے 2012 سے لے کر 2016 تک استاد جی کے اشتہار وہاں چھپتے رہے. آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ اسکرین پر آ رہے ہوں گے کہ 2012 سے لے کر 2016 تک وہ اشتہار چھپتے رہے. اور ظاہر میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جو اشتہار آپ پیش کرے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے. اس کے بعد جب خود مولانا سمیع خان صاحب رحمہ اللہ نے اپنے کانوں سے استاد جی کو سنا، ان کی باتوں کو سنا، ان کے بیان کو سنا، تو مولانا سمیع خان صاحب رحمہ اللہ کی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم الرسل وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ابھی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن علماء دیوبند کے مسلک کی وضاحت فرما رہے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ اچھے خاصے دقیق اور مشکل مسائل کو مولانا نے ایسے عام فہم اور آسان اسلوب کے اندر بیان فرمایا کہ وہ میرے خیال میں فقط ان کا حصہ ہے. کسی دوسرے آدمی کے لیے اتنی تفصیل کے ساتھ ایسے مشکل مسائل کو بیان کرنا کہ عام لوگ بھی سمجھنے پر آمادہ نہیں مجبور ہو جائیں، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تفصیلی بیان کے بعد مجھے بیان کا مکلف قرار دینا یہ میرا احترام نہیں ہے، بلکہ میری اچھی خاصی خبر لینے کے مرادف. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے لیے بات کرنا ہی ممکن نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے ان لکل شیء شرہ ولکل شرۃ فترہ. ہر چیز کا ایک زمانہ ہوتا ہے عروج کا، اور پھر وہ عروج کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور نزول کا زمانہ اس کی جگہ لے لیتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا ہم جلسوں میں بات کیا کرتے تھے، سامعین کی تعداد حد نظر تک ہوتی تھی. وہ کہاں ختم ہو رہی ہے اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اور ہم بولتے چلے جاتے تھے. ایسے مواقع بھی آتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے خلاف ہوتے تھے، جب ہمارا جلسہ سنتے تھے تو واللہ وہ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے. ایسے واقعات ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، مسلسل پیش آتے تھے. لیکن آج ہم بات کرنے سے بھی قاصر ہیں، ہمارے لیے بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے. میں اگر
ईमानदारी का फैसला करूं तो मेरी तकरीर फ़कत इतनी होनी चाहिए कि मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्बद ने जो उलमाए देवबंद के नुक्ते नज़र को दलाइल और बराहीन के साथ और दुश्मनों के एतराज़ात की तरदीद के साथ बयान फरमाया है, मैं उसकी 100% तायीद करता और सिर्फ तायीद नहीं करता। मैंने पहले अर्ज किया कि ये अल्लाह की तौफीक है कि उनको इस अंदाज में सुलझे हुए तरीके पर मसलक को बयान करने की अल्लाह ने आला सलाहियत अता की है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनके फैज़ को देर तक दूर तक जारी रखे और उम्मत उनसे मुस्तफीद हो। ये मेरे बयान का एक जुज़ है। जी, ये थे मौलाना समीउल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह कि जो खुद उस्ताद जी को सुनने के बाद किन शानदार अल्फाज के जन को खिराज तहसीन पेश करने। और रही बात गलत फहमी की, तो इसके बाद में आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त जामिया बिनोरिया के लेटर पैड, मुफ्ती नईम साहब का लेटर पैड आ रहा होगा कि जिसपे साफ तौर पर मुफ्ती नईम साहब ने लिखा हुआ है कि वफाकुल मदारिस की किसी शर्त की खिलाफ वर्जी ये मौलाना गुमन साहब नहीं कर रहे, लिहाजा इनके कोर्स का इश्तिहार रिसाले में जारी करवाया जाए और नीचे वफाकुल मदारिस के सदर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब दामत बरकत आलिया के दस्तखत और तहरीर है उसी लेटर पैड के ऊपर कि इनका इश्तिहार जारी करवाया जाए। पता चला कि ये जो बयान आप पेश कर रहे हैं, ये जो तहरीर आप पेश कर रहे हैं, ये गलत फहमी की बुनियाद पर थी। उसके बाद खुद वफाक के सदर ने इजाजत दे दी कि इनका इश्तिहार पेश कर दिया जाए, लिहाजा आपका ये धोखा और फ्रॉड भी खत्म हो गया। दूसरी बात मैं कहता हूं, देखा जाता है मसले की तशख़्ख़ुस को देखा जाता है कि असल मसले की तशख़्ख़ुस क्या है। आगे चलिए, ये देखिए मसले की तशख़्ख़ुस को देखा जाए, मसले की तशख़्ख़ुस को देखा जाता है। इस वक्त दारुल देवबंद हमारा मरकज है, जमीयत उलमा इस्लाम या फलां तंजीम फलां लोग, ये हमारे उस मसलक की ये जमातें हैं, ये शाखें, मसलक मरकज हमारा मरकज दारुल देवबंद है, हमारा तशख़्ख़ुस दारुल देवबंद है, हमारे लिए हकम और सालिस दारुल देवबंद है। दारुल देवबंद हमारे हकम की हैसियत रखता है। अब आइए ये दारुल देवबंद मुतकल्लिम इस्लाम मोहम्मद इलियास गुमन साहब हाफिज़हुल्लाह के बारे में क्या फैसला देता है। इसी खत के बारे में सईद असद जो आप कहते हैं कि आपको तो कोई घर से नुमाइंदगी नहीं देगा, इसी खत के बारे में के बाद सवाल हुआ दारुल देवबंद से कि आपके स्क्रीन पर वो फतवा आ रहा होगा कि मौलाना मोहम्मद इलियास गुमन अकाबिर देवबंद की निगाह में कैसे मौलाना के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात शाया करना कैसे, इस मौके पर आप मुसलमानों और उलमा को क्या करना चाहिए। जवाब क्या देते हैं, हमें खबर मुतवातिर के जरिए बात पहुंची है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब गुमन मसलक अहले सुन्नत वल जमात के सही तर्जुमान हैं। इससे बड़ी क्या तर्जुमानी होगी, इससे बड़ी क्या नुमाइंदगी होगी कि दारुल देवबंद उन्हें मसलक अहले सुन्नत वल जमात का तर्जुमान कह रहे हैं और अहनाफ देवबंद के दिफा के महाज पर आलमी पैमाने पर फिरक़े ज़ालिला की तरदीद पे बहुत नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं और माशाअल्लाह इन्हें साकित और लाजवाब कर दिया। इनकी कोशिश लायक तहसीन है, वो अपने अकाबिर देवबंद के साथ वाबस्ता हैं, यानी हकीम मोहम्मद अख्तर साहब और मौलाना इब्राहिम हक साहब, हरदीस मौलाना अब्दुल हफीज साहब, मक्की खलीफा मजाज शेख रजीद मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब और आगे इनके साथ चल रहे फिरक़े ज़ालिला की हमेशा से आदत चली आ रही कि जब वो अहले हक के सामने आजिज़ और लाजवाब देखे, आप कहते हैं आपको नुमाइंदगी कौन देगा, आप जो झूठा और जाली खत पेश कर रहे हैं, आप तो नुमाइंदगी की बात करते, दारुल देवबंद उस खत का जवाब दे रहा है कि लाजवाब हो जाते तो गंदी हरकतों पर जैसा कि आप उतरे, गंदी हरकतों पर इल्जाम तराशी पर उतर आता है, गोया अपने अमल से अपनी शिकस्त का जैसा कि आपने कर लिया है और अपने नाहक होने का इजहार करते हैं जैसा कि आप कर रहे हैं। किसी मोमिन की आबरूवेजी की ना करना बहुत बड़ा गुनाह है, यहाँ तक कि हदीस शरीफ अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर बताया गया जैसा कि आपने किया सईद असद साहब। आले उलमा को डट कर दिफा करना चाहिए और दलाइल और शवाहिद के जरिए इनकी बरात करनी चाहिए। ये दारुल देवबंद कह रहे कि उलमा को निकल जाना चाहिए इनके हक में और इनका दिफा करना चाहिए, आले सुन्नत वल जमात के तर्जुमान नहीं है। अब इतनी बड़ी बात के बाद में क्या चीज और कौन सी चीज आपको चाहिए तईद के लिए और कौन सी चीज आपको चाहिए नुमाइंदगी के लिए। और यही नहीं, ये मेरे पास ज़ुब्दतुश शुमाइल है,
حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی زبدۃ الشمائل ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اصولی طور پر ہم ترجمانی کے پابند نہیں ہیں. ہماری ترجمانی اور ہماری حیثیت آپ پروفیسر سعید اسد تسلیم کر چکے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا حواری بکواس کرتا ہے کہ آپ کو تو آپ کے گھر سے نمائندگی نہیں ملے گی، ہم اس پر بات کر رہے ہیں. یہ زبدۃ الشمائل استاد جی کی کتاب. اب اس پر آپ دیکھتے جائے کہ تقریریں کن کن لوگوں کی ہے. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ سکندر صاحب، حضرت مولانا مفتی سرور صاحب، صوفی محمد سرور صاحب، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، مولانا نورداس صاحب، مولانا زرمان ہزاروی صاحب، اور اس کے علاوہ آگے بھی یہ شیخ الحدیث محترم جامعہ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا مولانا ارشاد احمد صاحب، صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، مولانا زیاد الراشدی صاحب جن کے پاس آپ گئے تھے، مولانا عبدالجبار صاحب، مولانا مفتی عطا الرحمان صاحب، اس طرح کئی اکابر کی تقریرات ہیں. یہ کتاب آج بھی مارکیٹ سے مل جاتی ہے، اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں کہ رتب اللسان ہے کس طرح ہمارے استاذ کے بارے میں اکابر. اور میں چونکہ دوم دیوبند کی حیثیت ایک ترجمان کی ہے اور ایک حکم کی ہے، میں ان کی ایک مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب زیدہ مجدو جو وہاں کے شیخ الحدیث و سید مدرسین ہیں، ان کا ایک قول ان کے بارے میں نقل کرنا چاہوں گا. وہ آپ ذرا پڑھیں، اپنی آنکھیں کھول کر پڑھیں، اور اگر دل کی طرح آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہے تو اپنے سلے پالک کے ذریعے جو ہے وہ سنیں. اور اگر آپ مشرکین مکہ کی طرح کانوں سے بھی بہرے ہو چکے، آنکھوں سے بھی اندھے ہو چکے اور دل بھی آپ کا مردہ ہو چکے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ آپ کی تصانیف اور تقاریر سے ایک عالم مستفیض ہو رہا ہے، ایک عالم مستفیض ہو رہا ہے حضرت استاد جی کی تقاریر سے اور تصانیف سے. اور آپ کہتے جی انہیں کوئی نمائندگی دے گا؟ یہ پڑھے دام دیوبند کے شیخ الحدیث کی تائید، شیخ الحدیث کی تعریف و توصیف، ان کے بیانات کی، ان کی کتب کی تائید اور توصیف یہاں کے کھول کر پڑھیں. اور پھر آپ کہتے ہیں انہیں تو گھر سے بھی نمائندگی نہیں ملے گی. میں خود جب آپ وہاں سے گئے اگلے دن جامعہ امدادیہ فیصلہ آباد ہم گئے، جسے آپ کہتے ہیں دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے فیصلہ آباد میں، اور وہاں جا کے پوچھے کہ مولانا گھمن صاحب کا کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کی نظروں میں. فیصلہ آباد کا دوسرا بڑا مدرسہ دارالقرآن، وہاں جا کر پوچھے. اس ایک دن کے اندر میں استاد جی کے ساتھ تھا فیصلہ آباد کے 4 بڑے بڑے مدارس میں، اور شام کو ایک بڑے مدرسے میں انہوں نے جلسے سے خطاب کیا. آپ کہتے انہیں نمائندگی کون دے گا؟ ذکر حق کی، فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ کی دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. حق سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں. خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. زندگی کیا ہے؟ زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمس ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے. زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ. الحمدللہ گواہی تو وہ فضیلت تو وہ جس کی گواہی دشمن بھی دے. الفضل ما شہدت بہل اعداء. ہم نے اپنے گھر سے تو حوالے دکھائے اور سعید اسد آپ اپنے منہ سے مان گئے کہ میں دیوبند کا متکلم ہے، ان کا ترجمان ہے.